बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सूरा नूर की सीरीज़ की दूसरी एपिसोड है और आज इस वीडियो में मैं आपके स्किन के ताल्लुक़ से खूबसूरती और रोशनी की कुछ काफ़ी दिलचस्प बातें करूँगा और ज़िना और इसका सल्यूशन क्या है इसके बारे में भी। और साथ ही इस वीडियो का जो मरकज़ी मौजू है वो कुछ ऐसा है जो इतना ज़्यादा अहम है कि अगर आपने ये समझ ली तो आप कभी भी बदनामी, तोहमत और लोगों की ज़ुबान से परेशान नहीं होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सूरत नूर में कितनी रोशनी है। सूरत अल-बक़रा की आधी रोशनी के बराबर सिर्फ 65 आयत में शामिल है ये सारी रोशनी। और हमने देखा कि ज़िना क्यों इस सूरा के शुरू में आया है। और आज हम देखेंगे कि सूरत नूर आपकी रेपुटेशन की हिफाजत कैसे करती है और ये राज सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो पिछली वीडियो में हमने कहा था कि ज़िना से रोशनी बुझ जाती है, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई ज़िना की राह पर चल पड़ा है, क्या वो रोशनी की तरफ वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अल्लाह ने सूरत नूर में इसकी तरफ भी इशारा किया है। अल्लाह ने कोड़े मारने का जिक्र किया है और ये सिर्फ सज़ा नहीं है, ये इलाज भी है। और यहाँ से एक अजीब राज भी है, आप ध्यान से सुनिए। लफ्ज़ जिल्द यानी स्किन, इस पर आप गौर करो। ज़िना कैसे होता है? ये जिल्द से होता है। मर्द और औरत के दरमियान राब्ता जिल्द से जिल्द का राब्ता है। ये जिल्द की लज्जत होती है। और अब देखिए, लफ्ज़ जिल्द पूरे कुरान में 13 दफ़ा आया है और इन 13 दफ़ा में 4 दफ़ा सिर्फ सूरत नूर में आया है। मतलब क्या है इसका? तकरीबन 3 में से 1 दफ़ा जब भी जिल्द का जिक्र हुआ वो सूरत नूर में हुआ है। आप इसका मतलब समझिए। आपकी जिल्द आपकी रोशनी के लिए बहुत ही अहम है। लोग कहते हैं ना, ग्लोइंग स्किन, चमकती त्वचा। जब कोई शख्स रोशनी वाला होता है, उसकी रोशनी कहाँ ज़ाहिर होती है? क्या उसकी पीठ पर? क्या उसके बालों पर? नहीं, उसकी जिल्द पर दिखाई देती है, उसके चेहरे पर, उसके रंग में। और इसीलिए औरतों को आप एडवर्टाइजमेंट में देखते होगे, ये क्रीम लगाओ तुम्हारी जिल्द चमकने लगेगी। मतलब आपकी रोशनी आपकी जिल्द पर ज़ाहिर होती है, आपका अंधेरा भी आपकी जिल्द पर दिखता है। और इसीलिए सूरत नूर के शुरू में ज़िना पर तवज्जो दी गई है, एक ऐसी हरकत के तौर पर जो जिल्द से बिजली को बुझा देती है, जो आपकी ताकत और चार्ज को जिल्द के ज़रिए से ख़त्म कर देती है। और साथ ही इलाज पर भी तवज्जो दी गई है, जो जिल्द का इलाज है। जिल्द पर कोड़े मारने का अमल किया जाए, ये इसका इलाज है। और ये ऐसा है जैसे जिल्द को उन अंधेरों की ताकत से पाक किया जा रहा है जो उसके अंदर सख्त होने लगती हैं। तो अब मैं एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ आता हूँ। वो ये है कि सूरत नूर मेरी ज़िंदगी में क्या करेगी? आप कहेंगे कि ये रोशनी देगी, ठीक है, लेकिन मैं तो इससे ज़्यादा आसान मकसद चाहता हूँ जो मैं समझ सकूँ। ये मुझे समझ नहीं आ रही, मैं रोशनी का क्या करूँ? जैसे हमने सूरत अल-बक़रा के बारे में कहा था कि ये ज़िंदा करने वाली सूरत है। अगर आप तबाह होने वाले हैं, सूरत अल-बक़रा आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, आप ज़िंदा हो जाओगे। तो सूरत नूर क्या करती है? ध्यान से सुनिए। ये वो बात है जो हम सब के काम की है। क्या हम सब तोहमत और बदनामी के शिकार नहीं होते? हमारे कॉम्पिटिटर्स और हमसे नफ़रत करने वाले लोग जो आपकी बातें उठाते हैं और आपकी बातों को काट देते हैं, आपकी बदनामी करते हैं, वो लोग जो आपकी रेपुटेशन ख़राब करते हैं ताकि आप शादी ना कर सको या फिर कोई भी कामयाबी हासिल ना कर सको दुनिया में, वो लोग जो आप पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या हम सब अपनी रेपुटेशन ख़राब होने के शिकार नहीं होते? तो अब सवाल ये है कि कौन सी कुरानी सूरा शख्सी रेपुटेशन को बेहतर बनाने की ज़िम्मेदार है? चाहे आपकी रेपुटेशन नीचे ही क्यों ना हो, चाहे लोग आपको बदनाम ही क्यों ना कर रहे हों, यह है सूरत नूर। जो भी अपनी शख्सी रेपुटेशन को ख़राब होने से बचाना चाहता है वो सूरत नूर पढ़े। और इसीलिए सूरत नूर में 2 बहुत बड़े ब्लॉक्स का जिक्र किया गया है, रेपुटेशन ख़राब करना और उसका इलाज। और इस सूरा में इसका पहला वाक़या क्या था? वाक़या इफ़क, तोहमत का वाक़या। और ये बदनामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तक आई थी। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगी और ये वाक़या पूरे कुरान में सिर्फ यहाँ ही जिक्र हुआ। क्यों? क्योंकि सूरत नूर आपकी हिफाजत की ज़िम्मेदार है।
ان لوگوں سے جو آپ کی ریپوٹیشن کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ کیا تھا؟ پاک دامن عورتوں پر تہمت۔ وہ جو پاک دامن مومن عورتیں تھیں پر ان پر تہمت لگائی گئی۔ تو ایک مرد یا عورت جو کسی کو نشانہ بناتا ہے جس سے وہ ناراض ہے اور اس کی ریپوٹیشن کو خراب کرنا چاہتا ہے، جیسے مان لے وہ کہتی ہے وہ کسی کے ساتھ رشتے میں ہے یا میں نے اسے دیکھا جب وہ کچھ کر رہی تھی۔ یہ دونوں واقعات پورے قرآن میں صرف اور صرف سورۃ النور میں ہیں۔ جیسے کہ سورۃ النور آپ کو کہہ رہی ہے میں ایسی حالت کا علاج ہوں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ بدنامی کا علاج یہ کیسے کرتی ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ دھیان سے سمجھو۔ فرض کرو آپ کے سامنے کوئی چیز ہے، جب روشنی بجھ جاتی ہے آپ اس چیز کی خرابیاں دیکھنا شروع کرتے ہیں، ابھار دیکھتے ہیں، اس کی کمزوریاں دیکھنے لگتے ہیں۔ لیکن فرض کرو وہ چیز روشن ہے، کیا آپ اس کی خرابیاں دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز سے نکل رہی روشنی کی مقدار اس کی خرابیوں سے الٹا ہے، اور ہم سب میں خرابیاں ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس میں خرابیاں نہ ہو، وہ خرابیوں کے بغیر ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میری خرابیاں ہیں، آپ کی خرابیاں ہیں، لیکن جب آپ زیادہ روشنی دیتے ہیں یہ آپ کی خرابیوں کو ڈھک دیتا ہے اور یہ آپ کی خرابیوں کو چھپا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سورۃ النور روزانہ پڑھتے ہیں جبکہ آپ کے خلاف ایک آرگنائزڈ پلاننگ چل رہی ہے، ایک آرگنائزڈ مہم چل رہی ہے، لوگوں نے آپ کو کامیاب دیکھا تو وہ آپ کے خلاف متحد ہو گئے، یا پھر گھر میں آپ آگے ہیں تو وہ آپ کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے میں یونائٹ ہونا چاہتے ہیں، تو یہاں میں جواب میں کیا کروں گا؟ میں اپنی دفاع نہیں کروں گا، بالکل بھی نہیں۔ میں مقالبہ، میں جنگ نہیں کروں گا، بالکل بھی نہیں۔ میں سورۃ النور روزانہ استعمال کروں گا، اسے غور سے پڑھوں گا اور اس کے ساتھ تعلق قائم کروں گا۔ اور چلیے یہاں سے میں روشنی کی مقدار کو بڑھاتا ہوں، اور جتنا زیادہ آپ روشنی بکھیرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ روشنی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہے، وہ آپ کی خرابیاں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ روشنی انہیں ڈھک لیتی ہے۔ اور دیکھیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب واقعہ افق ہوا اور ریپوٹیشن خراب ہونے لگی اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک عظیم جھوٹا الزام لگایا گیا، پر آپ خاموش رہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاموش رہیں؟ کیونکہ وہ ویٹ کر رہے تھے وحی کے نازل ہونے تک۔ آپ اس سورہ کے نازل ہونے تک خاموش رہیں، اور آپ کی زندگی میں تجلی ان چیزوں کو دور رکھتی ہے۔ اپنا دفاع کرنا حل نہیں ہے، مقابلہ کرنا، جنگ بنانا یہ حل نہیں ہے۔ روشنی، لوگوں کی ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش کے بعد روشنی ریپوٹیشن بہتر بنانے کا سب سے بہترین حل ہے۔ اور اب جب آپ بدنامی کے مہم کے شکار ہوں، سورہ النور پڑھتے وقت ان دو آیتوں پر خاص کر کے آپ توجہ دو۔ آیت نمبر 11، وہ لوگ جو تہمت لے کر آئیں، تمہارا ایک گروپ، یہ مت سوچو کہ یہ تمہارے لیے برا ہے بلکہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ سے اس کرٹیکل سچویشن کے بیچ میں بات کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس میں سے ہر ایک شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا گناہ سے اور جس نے اس کا بڑا حصہ بنا لیا، اس کے لیے بڑی سزا ہے۔ اور آیت 23 اس میں کیا ہے؟ وہ لوگ جو پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے ان پر، اور ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ اور آپ ایک چیز پر غور کیجئے، دونوں آیتوں کا خاتمہ اس پر ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی سزا ہے۔ اور آیت 23 اس کے لیے بڑی سزا ہے، 11 اور 23 دونوں میں ہی ایسے ہی خاتمہ ہوتا ہے دونوں کا۔ پر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک خاص قسم کی عذاب ہے جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو لوگوں کی ریپوٹیشن پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔ جیسے ہمارا رب آپ کو کہہ رہا ہے پریشان مت ہو، میرے پاس صرف اس قسم کے لوگوں کے لیے خاص چیزیں تیار کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ ایک اور بات دھیان میں رکھیں کہ آپ کبھی بھی چمک نہیں سکتے جب تک آپ پریشان نہیں ہیں۔ وہ آپ کی ریپوٹیشن خراب کر رہے ہیں، آپ اسٹریس میں ہیں، روشنی چلی گئی ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت آپ کو تسلی دیتی ہے تاکہ آپ کی روشنی باقی رہے اور بڑھے بھی، بڑھتی ہی رہے۔ یہ دونوں کام کرتی ہے۔ اور اب وہ آیت سنیے جسے ہم سب شادی اور منگنی کے وقت استعمال کرتے ہیں، الخابسات للخابسین والخابسون للخابسات۔
خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ جب آپ کسی سے منگنی کرتے ہیں اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں خود کو تسلی دینے کے لیے، اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، یعنی وہ بری کر دیے گئے ہیں اس سے جو تہمت لگانے والے کہتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور کریم رزق ہے۔ سورہ نور کی آیت 26۔ تو اب سورہ النور کا مقصد کیا ہے وہ ہم سمجھ گئے ہیں، روشنی کرنا تاکہ ریپوٹیشن بہتر ہو جسے لوگ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بہت قیمتی مقصد ہے، اور اب سے مجھے یقین ہے کہ آپ سورہ النور کو نہیں چھوڑو گے جب آپ سمجھ گئے کہ یہ کیا کر سکتی ہے۔ تو میں آپ کو سمپل سٹیپس میں بتا دیتا ہوں کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے۔ اگر ایسی کوئی پرابلم ہے تو روزانہ آپ سورہ النور پڑھو اور غور سے پڑھو اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرو اور اسے یاد کر لو، اور جب بھی بدنامی کی مہم ہو تو آیت 11 اور 23 کو خاص کر کے اس پر توجہ دو اور اسے یاد بھی کر لو آپ، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنا دفاع کرنا حل نہیں ہے، مقابلہ کرنا، جنگ بنانا، یہ سب حل نہیں ہے، بلکہ اپنی روشنی بڑھا دینا یہ حل ہے۔ تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے کہ اس سیریز کو آپ اپنے فیملی ممبرز اور اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ اگر کوئی بھی بھٹکا ہوا ہو جو اندھیرے میں ہو، اس کی زندگی میں بھی روشنی آ جائے، نور آ جائے۔ اور اگر آپ میرے کام کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ میرے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ سورہ نور میری اور آپ کی زندگی کو نور سے بھرتے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔